اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے۔ ایک عرصہ بیت چکا ہے کہ ہم بارشوں کا انتظار کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، گرمیاں بھی گزری، گرمی کا بھی کچھ حصہ گزرا، اب سردی کا بھی ایک حصہ گزر گیا ہے، لیکن بارشیں نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں ہمارے لیے رزق ہوتا ہے اور ہماری ضروریات کی کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بارشیں رکی ہوئی ہیں، بارشوں کا سلسلہ بند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بتایا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، تو اس رزق کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دینا ہے، اس رزق کے کون سے راستے ہیں، کن راستوں سے تم نے یہ رزق حاصل کرنا ہے۔ رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم غیر شرعی طریقے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ذرا برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان سے امیدیں وابستہ کر لینا ما فوق الاسباب، کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے زمین و آسمان میں رزق کے کسی بھی معاملے کے مالک نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی چلنے والی زمین پر مخلوق ہے ان کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رزق دینے والا مالک رزق کا اللہ ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق دیتے ہیں، اور جو طریقے قرآن اور سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں رزق کے حصول کے لیے، ہمیں وہ طریقے ہی اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ رزق ہم نے اللہ سے لینا ہے، دینے والا وہ ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر دے گا جو طریقے اس نے ہمیں سکھائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی رزق کے حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بتایا ہمیں کہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیز ہے، پرہیز ہے، بچنا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کی صورت میں تو وہ ہمیں دوا دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اس بیماری کی شفا کے لیے شفاء من جانب اللہ ہے، تاکہ تم پر یہ دوا اثر کرے، یہ پرہیز کرنی ہے۔ اور تقوی پرہیز ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے ہمیں پرہیز بتائی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس سے پرہیز کرنی ہے، بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، بدعات نہیں کرنی، ان سے پرہیز کرنی ہے۔ یہ جو پرہیز ہے اس کو تقوی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کر لے، یہ تقوی ہے۔ اگر یہ پرہیز آ جائے گی تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کی بتائی ہوئی پرہیز کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
گمان نہیں ہوگا۔ تو رزق کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تقویٰ بتایا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر لی جائے، من حیث الافراد بھی اور من حیث القوم بھی۔ اگر من حیث الافراد رزق کی تنگی ہے تو پھر بھی نسخہ یہی ہے، اور اگر من حیث القوم رزق کی تنگی ہے، بارشیں بند ہیں، تو نسخہ یہی ہے کہ اجتماعی طور پر جو ہے تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اگر انفرادی مسئلہ ہے تو انفرادی طور پر تقویٰ اختیار کیا جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ راستے نکالے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے وَاتَّقَوْا اور تقویٰ اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان اور زمین سے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ دیکھیں ہمیں ان چیزوں پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بارشیں بند ہیں تو ہمیں اس پر بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری میں یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے اعمال کا ان کو اللہ ذائقہ چکھائے۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بارشیں بند ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں برس رہی، تو پھر ہم وہ راستے اختیار کریں، ان چیزوں کو ڈھونڈیں کہ کہاں سے نافرمانی ہو رہی ہے۔ تقویٰ بتایا اللہ نے کہ تقویٰ اختیار کرو، اس راستے سے تمہیں رزق ملے گا۔ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی تقویٰ کے ساتھ توکل علی اللہ۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تمہارا توکل اللہ پر اس طرح ہو جائے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ توکل، تقویٰ ہے پرہیز، اللہ کی بتائی ہوئی پرہیز کے مطابق زندگی گزارنا تقویٰ ہے۔ اور توکل یہ ہے کہ اللہ نے رزق کے حصول کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور توکل اللہ پر کیا جائے کہ رازق اللہ ہے۔ رازق دکان نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے حاصل کرنے کے لیے راستہ بتایا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعے کی پڑھ لو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے جو جائز اور صحیح راستے ہیں جو بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کر کے اللہ پر توکل کیا جائے۔ تقویٰ اور توکل، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ کے نبی نے مثال پرندوں کی دی کہ جس طرح پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس میں بھی سبق ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے، کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکلنا، تلاش کرنا، اور پھر توکل اللہ پر کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ
یہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو رزق کے حصول کے لیے ایک راستہ تقویٰ، ایک راستہ توکل علی اللہ، اور تیسری ایک چیز حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، یعنی کہ اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی عبادت پر لگا دے، کہ تم اس طرح عبادت کرو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تمہاری عبادت اس طرح ہونی چاہیے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہاری ایسی کیفیت نہ بنے، فإنہ یراک، تو کم از کم ایسی تو ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نوافل ادا کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کرنا تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ فرائض کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املا صدرک غنا، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، قناعت سے بھر دوں گا۔ غنا یعنی کہ قناعت ہے، اور قناعت یہ چیز ہے کہ بندہ اس پر راضی ہو جائے جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے، اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے قناعت والی، کہ وہ اس پر راضی ہو جائے جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر قناعت آ گئی ہے۔ اور یہ قناعت اگر ایک غریب شخص کو مل جاتی ہے تو یہ امیر ہے، اور قناعت اگر لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک والے کے پاس قناعت نہیں ہے تو وہ غریب ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اس کا دل ہی نہیں بھرا، وہ کہہ رہا ہے کم ہے، یہ ابھی کچھ حاصل ہی نہیں کیا، کیونکہ قناعت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا، تجھے پرواہ نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا تیرے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو میں روک دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَنَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو میں تجھے فضول کاموں میں لگا دوں گا، تیرے مصروفیات ختم ہی نہیں ہوگی، تو فارغ ہی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو نہیں روکوں گا، یعنی کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو فارغ ہے ہی نہیں، مصروف ہی مصروف ہے، لیکن محتاجی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ من حیث الافراد اور من حیث القوم، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ تیسری چیز کہ یعنی دل جمی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اور دل جمی کے ساتھ پورے اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے اللہ بڑی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی، من احب، جو شخص یہ چاہتا ہے ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، وان یزاد لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ والدین سے حسن سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمًا، اور اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے، صلح رحمی کرے۔ والدین سے حسن سلوک اور صلح رحمی، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اگر تمہارے پاس حکومت اور اقتدار آ جائے اور تم فساد کرنے لگو اور تم رشتوں کو توڑنے لگو تو کیا ہوگا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا فضل ہمارے پاس آئے گا, اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آئیں گی. تو فرمایا کہ اس کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی اولئک الذین لعنہم اللہ. اور اگر رزق اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صلح رحمی کرو, رشتوں کو جوڑو. اور فرمایا ایک نسخہ نبی اکرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. مبارکۃ طیبہ, یہ برکت کا باعث ہے, یہ پاکیزگی کا باعث ہے. یعنی کہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر آئے ہیں, واپس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوئی ٹائم نہیں لگتا. عادت بن جائے تو آٹومیٹک منہ سے نکلتا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہے, یہ برکت کا بھی باعث ہے اور یہ پاکیزگی کا بھی باعث ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ رزق کے حصول کے وہ راستے ہیں جو شریعت نے, اسلام نے ہمیں بتائے. اگر ہم ان راستوں کو اختیار کریں تو ہمیں نئی ضرورت پڑے گی کہ ہم جائیں در بدر پر اللہ کے شریک بھی بنائیں اور کہیں کبھی کہ ہم پہ جادو ہو گیا, ہمارا رزق بند کر دیا گیا, ہم پہ تعویذ ہو گئے, ہم پہ کیا ہو گیا, تعویذ کر دیں. ایسے ایسے کام کروانے لگ جاتے ہیں جس سے رزق کی تنگی اور مسئلہ تو ہے, ایمان کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہ راستے کیوں نہ اختیار کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. اور فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. رزق میں برکت کے لیے اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو وہ اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا ہے, یعنی اس کے پیچھے مال آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو اور اس کے بدلے میں تمہارے پاس مال نہ آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مال عطا فرماتے ہیں. یعنی مال میں برکت کا سبب ہے یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, صحیح مسلم میں ہے, کہ ایک شخص ایک خالی جگہ پہ کھڑا تھا. اس کو بادلوں سے ایک آواز آئی, اسق حدیقت فلاں, کہ بادلوں سے اس کو آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ میں کو پانی پہنچاؤ. تو میں نے دیکھا کہ بادل کالے پتھروں کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر ان کالے پتھروں پر برسنے لگے. میں پیچھے پیچھے گیا بادلوں کا, اور جب وہ کالے پتھروں پر برسے اور وہاں سے ہی وہ نیچے نالے کی طرف پانی بہنے لگا, میں اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا. آگے دیکھا تو ایک شخص اپنی زمین میں پانی لگا رہا تھا, وہی پانی اپنی زمین کی طرف لے کے جا رہا. میں اس شخص کے پاس گیا, اس سے میں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. اس نے مجھے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو نام بادلوں میں پکارا گیا تھا. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے کہ تیرا نام تو میں نے بادلوں میں سنا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ جب میری فصل تیار ہو جاتی ہے
تمہیں اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں, دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ بیج کے لیے بونے کے لیے باقی رکھ دیتا ہوں. یہ 3 حصے کرتا ہوں, میرا یہی عمل ہے. تو اس پر دیکھیں کہ عمل یہ ہے. اور اس شخص نے اس کا نام بادلوں میں سنا کہ بادلوں میں آواز دی جا رہی ہے کہ اس شخص کی کھیتی کو پانی پہنچاؤ. تو وما انفقتم من شيء فهو يخلف, جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اس کے بدلے میں مال دیا جاتا ہے. بارشیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں. اور ایک بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ تم استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, پھر وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسانے والا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور وہ تمہیں مال بھی دینے والا ہے, پھر وہ بیٹے بھی دینے والا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے. کہ استغفار کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں, اللہ تمہیں موسلادھار بارشیں عطا فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے بیٹوں میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا استغفار کے نتیجے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہم سب کو یہ چاہیے, ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے استغفار کرے, اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو, اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر بھی رزق ملتا ہے اور انفرادی طور پر بھی رزق ملتا ہے. یہ وہ راستے ہیں, کیونکہ رزق کی کنجیاں, وہ خزانے وہ اللہ کے پاس ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ.